الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى البخاري عن أبي هريرة والبيهقي والحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. تاقراتیں آ رہی، ہمارے اندر سستی بہت ہے. میں سمجھتا ہوں روئے زمین پر سب سے سست قوم امت مسلمہ ہے. غیر مسلموں کو دیکھو، یہودیوں کو دیکھو، ایسا ماشاءاللہ ایکٹیو رہتے ہیں. چنئی میں 4 بجے ناشتہ ملتا ہے، بنگلور والے 11 بجے اٹھتے ہیں، دوپہر کا کھانا 5 بجے، رات کا کھانا 2:30 بجے. ایسی سستی اللہ حفاظت فرمائے. شہروں کا تو یہی حال ہے، تقریباً سستی بہت ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں سے پناہ مانگی ہے. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے وہ 40 چیزیں ہیں. ایک ہی جگہ آپ کو مل سکتی ہیں، علماء نے جمع کیا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. اللہ کے نبی نے عاجزی سے اور ہار ماننے سے اور سستی سے پناہ مانگی ہے. آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت دنیا میں اچھے اخلاق کو پروان چڑھانے اور برے اخلاق سے روکنے کے لیے ہوئی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں دعا پڑھتے تھے، اللہم اصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت. اے اللہ، برے اخلاق کو پھیر دے ہمارے سے، اس لیے کہ برے اخلاق کو پھیرنے والا تو ہی ہے. تو یہ برے اخلاق میں کسی چیز سے ہار مان جانا یا سستی کا شکار ہو جانا اسی میں آتا ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ میں کسی بھی کام میں ہار ماننے سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں. یہ عجز جو لفظ آیا نا، عربی میں عاجزی، اردو میں عاجزی انکساری کا معنی اور ہوتا ہے. عربی میں عجز کا معنی ہوتا ہے میرے سے یہ کام نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا. آج کل دیکھیں بچوں کو بھی طاقت نہیں ہے. مثال کے طور پر گھر فرسٹ فلور میں ہے، نیچے سے 5 لیٹر کا کین پکڑ کے اوپر نہیں لا سکتے. نہیں ہوتا، ایسا نہیں بولنا. مومن کی زندگی ایسی ہونا، انہیں بولنا مجھے نہیں ہوتا، نہیں بولنا، انہیں ہر کام کرنا. میں آپ کو بتاتا ہوں، جامعہ دارالسلام کے عمر آباد کے ایک فارغ ہیں، 99 میں فارغ ہوئے عمر آباد سے، 98 میں بلاری کے رہنے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں، عمری ہیں. ماشاءاللہ وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی. اب تک کرناٹک میں الحمدللہ 200 سے زیادہ مسجدیں بن چکے ہیں. ان کی زندگی کا ایک پیغام یہ ہے، انہوں بولتے آج تک زندگی میں میرے سے یہ کام نہیں ہوتا، میں بولے نہیں آج تک. اور الحمدللہ اسی پر قائم ہیں اور اپنے بیوی بچوں کی ماشاءاللہ وہ تربیت کر رہے ہیں. مومن ہار نہیں مانتا. مومن کیا کرتا؟ ہر کام کرتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، استعن باللہ ولا تعجز. کسی بھی کام میں ہار نہیں ماننا. اگر کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے تو کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا. پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. یہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو سکھائی. پیچھے بٹھا لیے، 10 سال کا بچہ ہے، بولتے ہیں یا غلام وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اگر تمہیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر مدد کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو. لہٰذا یہ سستی امت مسلمہ کے لیے بڑی خطرناک ہے. اس بری صفت کے بارے میں تو علماء نے کہا، اگر بندہ جو ہے سستی کا شکار رہا، کبھی بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے. آج نفلہ چھوڑ رہے ہیں، سنت چھوڑ رہے ہیں، لیلۃ القدر چھوڑ رہے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ لائٹ لے رہے ہیں. کیا پڑھنا سو آئندہ سال ملتا نا لیلۃ القدر ہمنا. اب جا کے ایسے ہی سستی کر کے چھوڑتے رہے، علماء بولتے دائرہ اسلام سے بھی نعوذ باللہ خارج ہو جاتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ سستی کی صفت ہمارے اندر آتی کیوں ہے؟ اسلام کیا کرتا؟ یہ مطلب مرض بھی بتاتا، اس کی تشخیص اور علاج ہی بتاتا. سب سے پہلے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سستی آنے کی وجہ ہمارے دلوں میں پائے جانے والا نفاق ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں کہا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کھڑے ہوتے ہیں سستی سے کھڑے ہوتے ہیں.
کچھ لوگوں کو ہم بھی دیکھتے ہیں یہاں تراویح چلتی رہتی ہے، وہاں سیڑھیوں پر بیٹھے رہتے ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے، پیچھے بیٹھ کے جو ہے پانی کھلتے رہتے ہیں۔ اب نیچے کا یہ حال ہے، اوپر کیا ہے نہیں معلوم۔ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا کہ اہم سوال ہے، دیکھو بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تراویح چلتی رہتی ہے، وہ امام صاحب قرات ختم کرنے کے اس میں آتے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کرتے، اٹھ کو پھکا اگر رکعتیں مل جاتے۔ بولے ایسے آدمی کی نمازی ہوتی نہیں، سستی ہے نا یہ۔ آپ یہاں کھڑے ہیں اور نماز چل رہی ہے، شروع سے آپ میں شریک ہونے کیا، دوسرے ہزار چیزوں میں جو ہے پارک میں ادھر ادھر بیٹھنے موقع ملتا، اللہ کے سامنے کھڑنا تو سستی آتی، کیا یہ غلط بات ہے یہ؟ تو یہ منافق کیا کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے زمانے میں منافقین ہی نماز میں پیچھے آتے تھے۔ صحابہ اکرام میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نماز میں پیچھے نہیں ہوتے، ہر ایک نماز میں آگے آگے رہتے تھے، بلکہ وہ عبداللہ مکتوم رضی اللہ عنہ اندھے صحابی، آپ نے آنکھ نہ رکھنے والے صحابی کو مؤذن بنایا۔ انہوں کیسے دیکھتے ہوں گے گھڑی کیسے تھی ہوگی، جب ان سے بولتے اے عبداللہ دیکھو صبح ہو گئی، صبح صادق ہو گئی تو وہ اذان دیتے تھے، کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ایسے تھے عبداللہ مکتوم رضی اللہ عنہ۔ اب ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینہ سے باہر جاتے، آپ نے اپنی زندگی میں اس اندھے آدمی کو آپ نے اپنی جگہ 13 نمازوں میں ماشاءاللہ نائب بنایا تھا۔ تو اس سے نفاق جب ہمارے دلوں میں آتا ہے تو اسی وجہ سے ہم سستی کرتے ہیں، عام نمازوں میں کرتے، عید کے دن ظہر کون بھی نہیں پڑھتے، مغرب بھی چل لیتے ادھر ادھر، مغرب میں آ جاتے ذرہ، اس لیے کہ کل روزہ تھے نا، آج نہیں آیا تو برا بولیں گے تو آ جاتے، عشاء میں آتے، اس کے بعد سے لائٹ مانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعد میں بڈھے لوگ ایک سب پونی سب رہتی، اگر ذرہ کچھ بولے تو دوسرا رہتی ختم ہوتی، لہٰذا سستی بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اور سستی جب آتی ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جو لوگ سستی سے غفلت سے جمعہ چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کو غافلوں میں سے لکھ دیتا ہے۔ دوسرا، یہ سستی پیدا ہونے کے اسباب میں ماحول کا بڑا اثر، باپ بھی سست، ماں بھی سست، بچے بھی سست۔ ہماری خواتین بھی ہیں کبھی اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی نے، ایسا رہتا بالوں کا حال، انہیں تو اپنی بیوی کو دیکھ کر اتنا بدظن ہو جاتا پوری نظریں باہر جاتی ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اور آپ لوگوں سے یہی بھی گزارش ہے جیسے عورت سے کہا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سنورے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مردوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنے بیویوں کے لیے بھی سنور کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ بس میں کھڑکی کے پاس بیٹھے تو جیسا بال اڑالے کو رہتے ہیں نا، ویسا اڑالے کو رہے، وہ عورت کی نظر پوری آپ کے اوپر جاتی، وہ نہیں دیکھو چاچا کا بیٹا، تایا کا بیٹا، کزن پورا جا کے نعوذ باللہ اس زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ سستی بڑی خطرناک ہے، ماحول کا اثر بہت ہوتا ہے۔ دیکھتے نماز کو آتے تو ہم یہ بھی بولے، نماز فجر کو آتے تو آہستہ بن گئے، بیوی بچے اٹھ جائیں گے، بلکہ کیوں؟ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، بیوی بچوں کو کیوں جہنم میں بھیجتے ہیں آپ؟ کیوں سستی؟ نماز فجر چھوڑنے سے ہی سستی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بندہ نماز فجر چھوڑ کے سوتا ہے، اس کے ناک پر آ کر جو شیطان بیٹھتا ہے، اگر وہ اٹھا وضو کریا تو گھاٹی کھل جاتی ہے، اگر وہ سوتا رہا تو وہیں ہمارے سڑے منہ لے کر بٹی چائے پیتے ہیں صبح سویرے، منہ سڑا ہے۔ مارواڑیوں کو سب دیکھے رہیں گے آپ، اٹھتے ہوئے منہ نہیں دھوتا، بلکہ تو ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کا منہ لیٹرین سے ہی بدتر ہوتا ہے، صبح سویرے اٹھے گٹکا منہ میں ڈال لیے۔ یہ صورتحال ہے، ہم مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں، نعوذ باللہ۔ ماحول کا اثر مت چھوڑے، نماز فجر چھوڑنے سستی آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے سستی آنے کے اسباب میں رات دیر تک جاگنا، بیکار جاگتے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے شہروں میں ادھر ادھر پولیس جا کے کبھی ادھر ادھر مانے بتو مسلم نوجوان دکھتا اس میں پہلے، کیا ضرورت ہے جاگنے کی؟ اللہ تعالیٰ رات کو اندھیرا کہیں کو بنایا تو اوڑھ لے کے سو جاؤ بولا، آپ لوگ لیٹاں ڈال لے کے پورے جو ہے ایک دم کتے پھرتے رہتے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ اچھی بات نہیں ہے راتوں میں، یہ نوجوانوں کی آوارہ گردی اچھی نہیں ہے یہ۔ اگر یہ عادت آپ کو رہی، یاد رکھو شادی سے پہلے چل جاتا، مگر شادی کے بعد آپ کی بیوی آتی، بچے ہوتے، ذمہ داری سے بھاگیں گے نا آپ۔ اور سستی پیدا ہونے کے اسباب میں سست لوگوں سے کیا کرنا؟ دوستی کر لینا۔ آج کل تو گاڑیاں آ گئے ہر چیز کو، برابر 1 بجے اگر نماز ہے بولے تو 12:50 کو گاڑی لے کر نکلتے، گاڑی آنی چھوتی نہیں، کک مار مار کے بس ہو گیا۔ آج ان کی ساری کہا نماز چھوڑ ڈال، گھر میں پڑھ لیں گے، دیکھو۔ اسی لیے اسباب پہ ذرا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سست لوگوں سے دوستی، جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں ان سے دوستی کرو۔ کیسے رکھتے معلوم ہے؟ غیر مسلم سے بھی صبح سویرے عورتیں اٹھ لیں، چوٹی ڈال لیتے، گھر کے سامنے وہ پانی مار کے پورا برابر کر لیتے۔ ہمارے لوگ اللہ اکبر دن رات وہ کپڑے میلے، ویسے سستی بڑی خطرناک ہے۔ اور زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے، کم کھانا۔ یہ تاخراتوں میں
ہمارے مسجدوں میں سب کھانے پینے کا انتظام صحیح ہے، کھانے کے پینے کا انتظام کیوں کرتے ہیں مسجد کمیٹی والے؟ آپ لوگوں کو عبادت میں یہاں روکنا، پھر فجر کے بعد جا کے نہیں پکانا بول کر رکھتے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جہاں مسجدوں میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، لوگ جو ہے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ زیادہ کھانے سے بھی کیا ہوتا ہے، مطلب سستی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا، حدیث ہے۔ کتنا کھانا؟ اللہ کی نبی نے فرمایا اتنے نوالے اور لقمے لو کہ تمہاری پیٹھ سیدھی رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں دسترخوان پر بیٹھے تو ذرا بھوک رکھ کر اٹھ جاؤ۔ اچھا کافر 7 آدمی کیوں کھاتا؟ اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، خالی جسمانی طاقت پر زور دیتا ہوں۔ مومن کیا کرتا؟ اس کے پاس عقیدہ توحید ہے، روحانی طاقت ہے، اس لیے وہ کم کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے سستی کے اسباب میں ہماری صحت میں خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھیں، بعض لوگوں کو ہمیشہ جماعی آتی، خالی جو ہے وہ کب بھی کھرو منہ کھولتے رہتے، ان کو کہیں نہ کہیں جسم میں کیلشیم خون کی کمی ایسا آتی ہے۔ اور اس طریقے سے سستی کو دور کرنے کے نماز فجر کے بعد جا کے نہیں سونا، نماز فجر کے بعد واکنگ کرنا۔ غیر مسلموں کو سب دیکھتے ہیں پورے واکنگ کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں میں شوگر اور بی پی کی جتنی بیماری کسی قوم میں نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کھاتے بھی نہیں، چلتے بھی نہیں، کھانا پھانٹ ڈکالنا وہاں پڑ جانا۔ تو یہ سستی کے اسباب ہیں۔ اور سستی 2 طرح کی ہوتے بولتے علماء، ایک سستی ہوتی ہے جسمانی اور ایک ذہن کی سستی ہے۔ 5 منٹ کی گفتگو 15 منٹ بولتا سنبھل کے، تو یہ سستی ذہنی اور جسمانی ہے۔ اچھا اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے نفاق کا خاتمہ کریں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں نفاق سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسرا، بلند ہمتی اپنے اندر پیدا کرو۔ مومن کو دنیا میں کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مومن کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اعمال کرے جس کی وجہ سے جنت الفردوس کا مستحق بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا موقع ہے، ایک صحابی آ کر بولتے ہیں یا رسول اللہ کیا کرنا میں؟ آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جو کفار و مشرکین میں گھس کر جو ہے شہادت کا جام پی لے؟ انہوں کھجور کھالے کھڑے تھے، کھجور پھینک کے بولے اگر یہ کھجور کھاتا رہا تو میری زندگی لمبی ہو جائے گی، پھینکے۔ فوراً جو ہے وہ کفار و مشرکین کی جو مطلب اس میں لشکر میں گھس کر شہید ہو گئے۔ آپ نے کہا جنت کی خوشبو تک پا لیا۔ تیسری چیز ہے سستی سے خاتمہ کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرو۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ماشاءاللہ کبھی سست نہیں ہوتا۔ دیکھیے امام کو کبھی برابر وقت پہ حاضر رہتے، کیوں؟ اس لیے کہ سستی نہیں ہوتی ارکان اسلام میں۔ اور اسی طریقے سے قیام اللیل کی پابندی بہت اہم ہے۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ قیام اللیل کرتا کبھی بھی سستی نہیں کرتا۔ ہمیں نماز فجر روز نہیں اٹھتے، نماز فجر کی سنت بھی نہیں پڑھتے، تو کیسے سستی نہیں آئے گی؟ یہ بدن کی اور اخلاق جو دل کی بیماریاں ہیں اس سے ماشاءاللہ کیا کرتی ہے؟ یہ قیام اللیل کو جو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کر دیتی ہے۔ ائمہ حرم وغیرہ کو دیکھتے ہیں آپ، صبح سویرے اٹھے مغرب اور عشاء کی نماز میں آواز جیسے آواز وسیع رہتی۔ کیا راز ہے؟ راز یہ ہے 3 گھنٹے پہلے اٹھتے نماز فجر پڑھانا، یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے راتوں میں برابر سونا، کتنے گھنٹے کی نیند ہونا؟ اہل علم کہتے ہیں 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ہونا۔ ہمیں 2 گھنٹے سوئے، 4 گھنٹے سوئے۔ اب بعض لوگ تو ایسے ہیں رمضان میں گاڑی چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات پیش آئے، حرم میں رات میں تھے، اس کے بعد وہاں سے نکلے جا کے ڈیویڈر کو مار کو آؤٹ، عید کے 8 دن کے بعد پوسٹ مارٹم ہو کر انڈیا کو لاش آتی ہے۔ لہٰذا یہ سستی سے نیند آتی ہے، راتوں میں نیند لائٹ بند کر دینا، جلدی سو جانا اور سستی سے پناہ سستی کے خاتمے کے لیے سب سے اچھی چیز ہے ہم اللہ کا ذکر کریں، نماز فجر کے لیے بیدار ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے سستی کے خاتمے کے لیے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے جو عشرہ آ رہا ہے یہ سستی کا نہیں ہے، جنت کو پانے کا ہے۔ یہ دیکھو ہر ایک آدمی رننگ ریس میں دیکھتے آپ، اسپورٹ ڈے میں دیکھتے آپ، کون آگے جاتا دیکھتے۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں مگر دین میں دوسرے کا مقابلہ نہیں کرتے نا۔ لہٰذا تصور کرو، کوشش کرو ہر ایک آدمی پہلی صف میں رہے، باہر نہ جائے۔ اور سمجھو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے تو کیا تو میرے زندگی میں تبدیلی آنا ہی، انقلابی کام کرنا ہی، میں جنت الفردوس کا مستحق بننا، میں گناہوں سے بچنا، روحانی طاقت میرے اندر آنا، سستی نہیں آنا۔
یہ عزم کر کے اگر ہم عشرے کا استقبال کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سستی سے پناہ مانگ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم کو چست اور ایکٹیو بنائے، اور سستی کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ان تمام راستوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہمتی سے ایک عزم و استقلال سے رمضان کے آخری عشرے کا استقبال کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔